والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان في كل زمان ومكان إلى يوم الدين. أما بعد. باب ما ذكر في ذهاب موسى في البحر إلى الخضر. یہ باب اس بارے میں ہے جو ذکر کیا گیا ہے موسیٰ علیہ السلام کے سمندر میں حضرت خضر کی طرف جانے کے بارے میں. اس باب کا مقصود ہے علم دین حاصل کرنے کے لیے سفر بھی کیا جا سکتا ہے. اس لیے کہ اس سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اقتباس فی العلم والحکمہ کا بیان قائم کیا تھا، اور اس سے پہلے باب الفہم فی العلم. علم کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے انسان کو اگر سفر کی ضرورت پڑ جائے تو سفر بھی کرنا چاہیے. اس یہ باب قائم کیا باب ما ذکر فی ذہاب موسیٰ فی البحر الی الخضر. بعض علماء کا کہنا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اوپر چونکہ باب قائم کیا تھا اقتباس فی العلم کا، جس کا مقصد ہے کہ دوسرے آدمی کو دیکھ کر، اس کے علم کو دیکھ کر، اس کے کمال کو دیکھ کر اپنے اندر خواہش پیدا ہو کہ میرے اندر بھی یہ علم آ جائے. تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا ہے جس میں انہیں اختبار پیدا ہوا تھا. جب اللہ نے ان کے سامنے ذکر کیا کہ میں نے تمہارے سے بھی بڑا عالم پیدا کیا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اللہ مجھے راستہ بتا دیجئے کہ میں ان کی خدمت میں جا کر علم حاصل کروں. یہ ہے اختبار. تو چونکہ اختبار کا بیان اوپر تھا تو اس کی گویا ایک مثال یہاں قائم کرنے کے لیے یہ باب قائم کیا. اس کے بعد یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہاں پر امام بخاری نے باب قائم کیا ہے فی البحر الی الخضر. موسیٰ علیہ السلام سمندر میں سفر کر کے خضر علیہ السلام کے پاس گئے. حالانکہ حضرت خضر کی خدمت میں موسیٰ علیہ السلام جو گئے وہ چل کے گئے تھے، سمندر سے نہیں گئے تھے. جیسے کہ قرآن میں بھی یہ قصہ موجود ہے تو اس کے اندر بھی بتایا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھی چلتے ہوئے جا رہے تھے، اور پھر ایک بہت دور جانے کے بعد ان لوگوں نے کچھ آرام کیا، پھر اس کے بعد آگے بڑھ گئے، اور ان کی جو مچھلی تھی وہ مچھلی زندہ ہو کر سمندر کے اندر گھس گئی اور سرنگ بناتے ہوئے چلی گئی. بہت دور جانے کے بعد اس کا خیال آیا تو پھر واپس آئے. یہ پورا واقعہ بتا رہا ہے کہ حضرت خضر کی خدمت میں موسیٰ علیہ السلام جو گئے تھے وہ سمندر کے راستے سے نہیں گئے تھے بلکہ خشکی کے راستے سے گئے. ہاں، وہاں پہنچنے کے بعد پھر ایک اور سفر کیا تھا، وہ حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ میں کیا تھا. اس کے اندر ایک سفر ہوا جو سمندر کا ہوا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اپنے گھر سے نکل کر خضر کی خدمت میں جانے تک جو راستہ طے کیا وہ خشکی کا راستہ تھا، سمندر کا نہیں تھا. ہاں، ان کی خدمت میں پہنچنے کے بعد انہوں نے ان کو ساتھ میں لیا اور پھر آگے بڑھے، اور جب وہاں آگے بڑھے تو پھر سمندر میں سفر کیا تھا. یہ دوسرا واقعہ ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ امام بخاری نے یہ جو باب قائم کیا یہ صحیح کہاں ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام تو سمندر کا سفر کر کے نہیں گئے تھے، اور یہاں وہ کہتے ہیں فی البحر الی الخضر. اس کا جواب بعض علماء نے یہ دیا ہے کہ خضر علیہ السلام کی خدمت میں تو وہ پہنچے تھے خشکی کے راستے سے،
لیکن اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ میں جو سفر ہوا تھا وہ سمندر میں ہوا تھا. تو یہاں دو نقطے ہیں. ایک خضر تک پہنچنا وہ تو ہوا خشکی کے راستے سے، اور ایک علم حاصل کرنے کے لیے سفر ہوا، وہ سفر ہوا حضرت خضر کے ساتھ میں سمندر کے اندر. یہ دو سفر ہیں. اس لیے عبارت کے اندر تھوڑی سی ترمیم کرنی پڑے گی عبارت کو سمجھنے کے لیے. وہ ایک یوں کہیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کا جانا خضر تک وفی البحر اور سمندر میں. سمجھ میں آیا؟ موسیٰ علیہ السلام کا جانا خضر تک اور سمندر میں، یہ دو ہو گئے دو باتیں ہو گئی. ایک تو خضر علیہ السلام تک گئے، وہ سمندر میں نہیں تھا، لیکن اس کے بعد جو سفر ہوا وہ سمندر میں ہوا. اس لیے امام بخاری گویا کہ ہاں دو سفروں کا ذکر کر رہے ہیں. ایک سفر سمندر کا اور ایک سفر خشکی کا. پہلے جو سفر ہوا وہ خشکی کے ذریعے سے ہوا اور خضر تک پہنچ گئے، اور خضر کے پاس جانے کے بعد ان کے ساتھ مل کر انہوں نے سمندر کا سفر کیا تھا، اور اس کا ذکر آگے چل کے آنے والا ہے. اس سے عبارت یوں ہو گئی: ما ذکر فی ذہاب موسیٰ الی الخضر وفی البحر. گویا کہ وہ یہاں زائد، وہ کو یہاں محذوف ماننا ہوگا، عبارت ٹھیک ہو جائے گی. تو فی البحر بھی صحیح ہے اور الی الخضر بھی صحیح ہے. ایک سفر خضر تک ہوا تھا اور ایک سفر خضر کے ساتھ میں سمندر میں ہوا تھا. دونوں کو یہاں پر امام بخاری نے جوڑ دیا. اس کے بعد یہاں پر یہ سمجھنا ہے کہ یہاں لفظ آیا خضر. یہ خضر بھی پڑھ سکتے ہیں، خضر بھی پڑھ سکتے ہیں، خضر بھی پڑھ سکتے ہیں. حاشیے میں لکھا ہے الخضر ککتف بفتح الخاء وکسر الزاد المعجمتین، یعنی خضر، خا کے اوپر فتح اور زاد کے اوپر زیر، خضر کہتے ہیں. وَيَجُوزُ إِسْكَانُ الزَّادِ مَعَ كَسْرِ الْخَاء. اور اس کے اندر یہ بھی جائز ہے کہ آپ زاد کو ساکن پڑھیں اور خا کے اوپر کسرہ دیں، تو یہ ہو جائے گا خضر. خا کے اوپر زیر، زاد کے اوپر جزم، خضر کہتے ہیں. وہ فتحیہا، اور اس کے اوپر فتح دینا بھی جائز ہے. وہ خضر، خی زر، ذات کے اوپر سکون بھی پڑھ سکتے ہیں، ذات کے اوپر یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. دونوں چیزیں جائز ہیں. تو اس کو گویا کہ تین طرح پڑھا جا سکتا ہے. خضر یہ معروف ہے، دوسرا خضر یہ بھی معروف ہے، خضر یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے. تینوں طریقے سے اس کو پڑھا جا سکتا ہے. یہ خضر کون تھے؟ ان کے بارے میں بڑے اختلافات ہیں. ایک اختلاف تو یہ ہے کہ یہ انسان تھے یا فرشتہ تھے. بعض لوگوں نے ان کو فرشتہ قرار دیا ہے. فرشتوں کی ایک قسم کو رجال الغیب کہا جاتا ہے. یہ رجال الغیب وہ فرشتے ہیں جو انسانوں کی نظروں سے اوجھل رہ کر ان کی رہبری کرتے رہتے ہیں، راستہ بتا دیتے ہیں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، کلفتوں میں کچھ ان کا تعاون کر دیتے ہیں. ایک فرشتوں کا طبقہ وہ ہے، اس کا نام ہے رجال الغیب. لیکن ان کو رجال جو کہتے ہیں وہ اس لیے نہیں کہ وہ انسانی مرد ہیں. رجال کے معنی تو مرد. رجال الغیب اس لیے ان کو کہا کرتے ہیں کہ وہ انسانوں کی شکل میں رہتے ہیں.
انسانوں کی شکل میں آ کر ساتھ دے دیتے ہیں، تعاون کر دیتے ہیں، راستہ بتا دیتے ہیں، مشکلات کے اندر کوئی سامان پیدا کر دیتے ہیں، اس لیے ان کو رجال الغیب کہتے ہیں۔ تو بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ یہ فرشتے تھے اور رجال الغیب فرشتوں کی جو قوم ہے ان سے ان کا تعلق تھا، لیکن یہ قول بہت ضعیف ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ انسان تھے، اور پھر اس میں اختلاف ہے کہ یہ پیغمبر تھے یا اللہ کے ولی تھے۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ اللہ کے ایک بہت بڑے ولی تھے، اللہ نے ان کو کرامتوں سے نوازا تھا اور اپنا علم لدنی ان کو عطا فرمایا تھا۔ دوسرا طبقہ علماء کا یہ کہتا ہے کہ یہ پیغمبر تھے، ایک زمانے میں اللہ نے ان کو پیغمبری کا عہدہ دیا، اور پھر جب تک ان کو پیغمبر رکھنا تھا پیغمبر رکھا، پھر اس کے بعد دوسرے پیغمبروں کو بھیجا، جیسے کہ دنیا میں برابر یہ سلسلہ جاری رہا ہے، پیغمبر آتے رہے ایک کے بعد دیگر، اسی طرح یہ بھی ایک اللہ کے پیغمبر تھے۔ زیادہ تر علماء کا رجحان اسی طرف ہے کہ یہ پیغمبر تھے، اس لیے کہ قرآنی بعض آیات اشارہ دیتی ہے کہ ان کے اوپر باقاعدہ اللہ کی وحی آتی تھی۔ یہ جو قصہ ابھی اس کے اندر آیا ہے، اس قصے کے اندر بھی اس کی دلیلیں موجود ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک کام کیا اور بتایا کہ یہ کام میں نے اپنے طور سے نہیں کیا تھا بلکہ مجھے اللہ کا حکم تھا، اور اسی طرح ان کے علم کے بارے میں بھی ہے کہ اللہ نے ان کو براہ راست علم عطا کیا تھا، جس کو علم لدنی کہتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے اور ان کے اوپر اللہ کی وحی نازل ہوتی تھی۔ تیسرا اختلاف یہ ہے کہ یہ زندہ اب بھی موجود ہیں یا ان کا انتقال ہو گیا، اس کے اندر بھی بڑا اختلاف ہے۔ ایک طبقہ علماء کا وہ ہے جو کہتا ہے کہ وہ اب بھی زندہ ہیں اور بہت دنوں تک، جب تک اللہ چاہے گا وہ زندہ رہیں گے، قیامت کے قریب تک۔ دوسرا طبقہ علماء کا وہ ہے جو کہتا ہے کہ نہیں، جیسے اور پیغمبر دنیا میں آئے اور اپنے وقت پہ چلے گئے، وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اب موجود نہیں ہیں، ان کی ایک دلیل قرآن کریم کی وہ آیت ہے جس کے اندر اللہ نے بتایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اے نبی آپ کے پہلے بھی جو لوگ آئے ان کو ہم نے ہمیشہ کی زندگی نہیں دی ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، خلد کے معنی ہمیشگی، ہم نے ان کے لیے ہمیشگی کو نہیں قرار دیا، ہمیشگی ان کے لیے مقرر نہیں کی، بلکہ جو بھی آیا دنیا سے گیا، اور آپ بھی ایک دن چلے جائیں گے۔ یہ حضرات کہتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، تو پھر خضر علیہ السلام ہمیشہ کیسا رہیں گے؟ لیکن یہ استدلال انتہائی کمزور ہے، اس لیے کمزور ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت خضر ابھی زندہ ہیں، وہ کب یہ کہتے ہیں کہ وہ کبھی نہیں مریں گے۔ خلد کے معنی تو یہ ہے نا کہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی نہیں مریں گے۔ یہ تو کسی کا دعویٰ نہیں ہے، دعویٰ تو صرف یہ ہے کہ ایک بہت لمبی عمر اللہ نے ان کو دی ہے اور اب تک وہ
وہ زندہ ہیں، رہیں گے بہت زمانے تک، لیکن پھر اس کے بعد جب ان کا موت کا وقت آئے گا تو وہ چلے جائیں گے۔ اگر کوئی یہ کہتا کہ وہ ہمیشہ زندہ ہیں، ہمیشہ زندہ رہیں گے، تب تو یہ دلیل ان کے لیے آپ بطور رد استعمال کر سکتے تھے، لیکن خلد کا کسی نے دعویٰ نہیں کیا ہے، بلکہ کہا ہے کہ لمبی عمر ملے گی، لہذا یہ دلیل اس کے لیے کافی نہیں۔ دوسری دلیل ان حضرات کی یہ ہے کہ بخاری میں اور دیگر کتب حدیث کے اندر حدیث وارد ہوئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن عشاء کی نماز کافی تاخیر سے پڑھائی، اور پھر اس کے بعد آپ نے مختصر خطاب کیا، اور اس مختصر سے خطاب کے اندر یہ فرمایا کہ آج کی اس رات کو یاد رکھنا، ارأیتکم لیلتکم ھذہ، اور فرمایا کہ اس رات کو یاد رکھنا کہ آج سے برابر 100 برس پر جو لوگ آج وجہ الارض پر موجود ہیں ان میں سے کوئی باقی نہیں رہے گا۔ جو لوگ علی وجہ الارض آج موجود ہیں ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہے گا۔ کتنے سال بعد؟ 100 سال بعد۔ یہ حدیث پاک ہے، بخاری کی حدیث ہے، اور بخاری میں کئی جگہ آئی ہے۔ یہ حضرات کہتے ہیں کہ دیکھو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر بالفرض حضرت خضر علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود بھی ہوتے، بالفرض اگر موجود بھی ہوتے تو اس حدیث کی وجہ سے 100 سال کے بعد ختم ہو جاتے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے صراحت کے ساتھ میں فرما دیا کہ آج کی اس رات کو یاد رکھنا کہ آج کے 100 سال کے بعد جو بھی آج موجود ہیں ان میں سے کوئی باقی نہیں رہے گا۔ تو لہذا اگر اس وقت وہ زندہ بھی تھے تو 100 سال کے بعد تو مر گئے ہوں گے، تو اب تو 1500 سال ہو رہے ہیں، اس لیے اب تک زندہ رہنے کا کیا سوال ہے۔ یہ دوسری دلیل ہے ان حضرات کی، لیکن اس دلیل میں بھی کلام کی گنجائش ہے۔ یہ بات تو یہ کہی جا سکتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جو وجہ الارض پر موجود ہیں وہ انتقال کر جائیں گے 100 سال کے بعد، لیکن حضرت خضر ہو سکتا ہے کہ وہ وجہ الارض پر نہ ہو، سمندر میں ہو یا فضاؤں میں ہو، کسی اور جگہ پر ہو۔ چنانچہ اس حدیث کا اطلاق حضرت عیسیٰ پر نہیں کیا جاتا، اور یہ نہیں کہا جاتا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی حضور کے اس ارشاد کی وجہ سے 100 سال کے بعد تو مر گئے ہوں گے، اس لیے نہیں کہتے کہ وہ وجہ الارض پہ نہیں ہے، وہ تو آسمانوں پہ ہے، لہذا اس کا اطلاق ان پر نہیں ہوا۔ اسی طریقے پر شیطان پر بھی نہیں ہوا کہ اللہ کے نبی نے کہا جو بھی موجود ہے وہ انتقال کر جائے گا 100 سال کے بعد، تو شیطان اس کے اندر نہیں آیا، اس لیے کہ وہ وجہ الارض ہی پر ہو ایسا تو ثابت نہیں۔ اور یہ بھی امکان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات عام لوگوں کے اعتبار سے کہی گئی ہو اور کچھ لوگ خاص ہو جو اس کے مصداق نہ بنے، یہ بھی ممکن ہے۔ یعنی آپ کا مطلب وہ لوگ جو چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، نظر آ رہے ہیں، ان کے بارے میں یہ حضور نے فرمایا۔ باقی حضرت خضر وہ تو ایک ایسی مخلوق ہے، اگرچہ انسان میں سے ہے، لیکن وہ عام طور پر لوگوں کے درمیان میں کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، دکھ رہے ہیں، ایسے نہیں ہے، لہذا اس حدیث پاک کا اطلاق حضرت خضر پر نہیں ہوگا۔
تو جب یہ امکانات موجود ہیں تو یہ حدیث بھی قطعی طور پر اس بات کی دلیل نہیں ہو سکتی کہ حضرت خضر علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ تیسری دلیل ان حضرات نے یہ دی ہے کہ اگر خضر علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہوتے تو وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں ضرور بالضرور حاضر ہوتے اور آپ پر ایمان بھی لاتے اور آپ کا ساتھ بھی دیتے، جہاد کے اندر بھی شرکت کرتے، اس لیے کہ اللہ نے پیغمبروں سے یہ وعدہ لیا تھا اور عہد لیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری زندگی میں آ جائیں تو تم ان پر ایمان لاؤ گے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ، اس آیت کے اندر اس کا ذکر موجود ہے کہ اللہ نے پیغمبروں سے وعدہ لیا تھا کہ اگر وہ نبی آ جائیں تمہارے زمانے میں، یعنی آخری پیغمبر، تو تم ان پر ایمان لاؤ گے، ان کی مدد کرو گے، ان کی نصرت کرو گے۔ تو اس لیے اگر خضر علیہ السلام اس زمانے میں موجود ہوتے تو حضور کی خدمت میں ضرور آتے اور ایمان بھی لاتے اور آپ کا ساتھ بھی دیتے، جہاد کے اندر شرکت بھی فرماتے، لیکن کسی روایت کے اندر اس کا ذکر موجود نہیں۔ معلوم ہوا کہ وہ نہیں تھے۔ یہ چند دلائل ہیں، لیکن اس تیسری دلیل کا بھی ایک جواب ہو سکتا ہے۔ جواب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ حضور کی خدمت میں آئے ہوں، لیکن چونکہ وہ نظر نہیں آتے تو آئے ہوں گے ایسے انداز پر کہ کسی کو پتہ نہیں چلا، اور اس لیے اس کا روایت میں ذکر نہیں آیا۔ اگر وہ آتے اور ملتے اور سامنے آتے دکھتے تو صحابہ ان کو دیکھتے اور پھر روایت کرتے، لیکن چونکہ وہ نظر نہیں آتے، ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ ایسے وقت میں آئے ہوں، کوئی موجود نہ ہو، یا آئے ہوں لیکن کسی کو نظر نہ آئے ہوں، ایمان لائے ہوں، اسی طریقے پر جہاد میں شریک ہوئے ہوں اور نظر نہ آئے ہوں۔ اس لیے روایتوں کے اندر اس سلسلے میں خاموشی ہے اور سکوت ہے، لیکن کسی چیز کے بارے میں تذکرہ نہ ہونے سے یہ استدلال تو نہیں کیا جا سکتا کہ واقعہ بھی نہیں ہوا۔ عدم ذکر عدم کو مستلزم نہیں، یہ عدم ذکر ہے، یعنی ذکر نہیں آیا ہے، لیکن کسی چیز کا ذکر نہ آنے سے آپ یہ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ واقعہ بھی نہیں ہوا؟ ایسا بہت سارے واقعات ہوتے ہیں لیکن اس کا تذکرہ نہیں ہوتا، اس واقعے کو بیان نہیں کیا جاتا، لہذا عدم ذکر ذکر عدم کو مستلزم نہیں ہے۔ یہ ہے ان لوگوں کے استدلالات اور ان استدلالات پر اشکالات جو یہ کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام زندہ موجود نہیں ہے۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں اور اچھی خاصی تعداد میں ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام اب بھی موجود ہیں، حضور کے زمانے میں بھی رہے، بعد بھی رہے اور اب تک بھی ہیں۔ ان حضرات کے پاس دلیل اگر ہے تو وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں سے ان کی ملاقات ہوتی رہتی ہے، بہت سے اہل اللہ، مشائخ، صوفیاء اور بزرگوں اور علماء سے ان کی ملاقاتیں ہیں، اور یہ اتنے تواتر کے ساتھ میں ثابت ہے اور ہر دور میں ثابت ہے کہ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے کہ ہر دور میں اللہ کے ولیوں اور نیک لوگوں سے ان کی ملاقاتیں رہی ہیں۔
تابعین کے زمانے میں، تبع تابعین کے زمانے میں، پھر اس کے بعد کے ہر دور میں آج تک بھی بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جن سے ان کی ملاقات ہوئی ہے یا ہوتی رہتی ہے۔ تو اتنے سارے لوگوں کو جھوٹا قرار دینا آسان ہے؟ یہ تو متواتر قسم کی بات ہے۔ ہمارے شیخ و مرشد حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ نے بھی فرمایا تھا کہ مجھ سے 2 مرتبہ ان کی ملاقات ہوئی، اور دونوں دفعہ مکے ہی میں ملاقات ہوئی، طواف کے دوران۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے اکابرین ہیں اور گزرے ہیں جنہوں نے ان کو دیکھا ہے، ان سے ملاقات کی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھے خضر علیہ السلام نے ایک وظیفہ دیا پڑھنے کے لیے، اور 2 رکعت نماز حاجت انہوں نے مجھے پڑھنا سکھائی۔ یہ امام شافعی نے فرمایا۔ یہ 1-2 کا قصہ نہیں ہے، ایسے سینکڑوں نہیں لاکھوں انسان گزرے ہیں اب تک جن سے ان کی ملاقات مختلف مواقع پر ہوتی رہی۔ ان ساروں کو غلط قرار دے دینا، جھوٹا قرار دے دینا یا غلط فہمی کا شکار قرار دے دینا، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ اسی لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جیسے جلیل القدر امام جو فقہ کے اور حدیث کے امام ہیں، اسی طریقے پر علامہ ابن الصلاح رحمۃ اللہ علیہ جن کی کتاب مقدمہ ابن الصلاح آپ لوگ پڑھے ہوئے ہیں، وہ اور اس کے علاوہ کئی حضرات کہتے ہیں کہ جمہور علماء اس بات کے قائل ہیں کہ خضر علیہ السلام زندہ موجود ہیں اور ان کی ملاقات مختلف زمانوں میں مختلف لوگوں سے ہوتی رہی۔ اور ان حضرات نے کچھ اور دلیلیں بھی پیش کی۔ یہ وہ دلیل ہے جس کا انکار تو بہت مشکل ہے۔ لیکن کچھ اور دلیلیں، ان میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ امام حاکم نے روایت کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور حضرات صحابہ جمع تھے اور تجہیز و تکفین کے مراحل طے ہونا تھا، تو اس وقت میں ایک آدمی آیا جس کے چہرے کی کیفیت بھی بیان کی گئی ہے۔ ایسی داڑھی تھی، ایسا چہرہ تھا، ایسا انداز تھا، اور انہوں نے آ کر یہ بتایا کہ جو ہے رونے کی ضرورت نہیں، آپ لوگ نہ رو، صبر کرو۔ اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے کے سلسلے میں بتایا کہ آپ کے کپڑے نہ اتارو، سب لوگوں کو تو کپڑے اتارے جاتے ہیں لیکن آپ کے لیے کپڑے نہ اتارو، اور اس طرح کی کچھ باتیں اور ہدایات دے کر وہ وہاں سے چلے گئے۔ حضرات صحابہ میں سے حضرت ابو بکر صدیق بھی وہاں موجود تھے، عمر بن خطاب بھی موجود تھے، اور لوگ بھی موجود تھے۔ یہ حضرات اپنا خیال ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارا اندازہ یہ ہے کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ یہ روایت حاکم کے اندر موجود ہے، مستدرک حاکم میں۔ لیکن امام حاکم کہتے ہیں کہ اس کا ایک راوی انتہائی ضعیف ہے اور وہ ہماری اس کتاب کی شرط کے خلاف ہے۔ امام حاکم کا کہہ دینا بہت بڑی بات ہے، اس سے کہ امام حاکم ہے نا متساہل آدمی تھے، وہ کمزور روایات کو بھی بخاری کی روایت کے برابر درجہ دے دیتے تھے۔ چنانچہ کئی روایتیں ایسی ہیں مستدرک حاکم کے اندر کہ امام حاکم نے ان کو روایت کرنے کے بعد میں کہا صحیح علی شرط الشیخین، یہ حدیث صحیح ہے بخاری اور مسلم کی شرط کے مطابق، یعنی انہی کے پائے کی حدیث ہے یہ۔ لیکن امام ذہبی اسی کے حاشیے پر لکھتے ہیں کہ اس کے اندر فلاں راوی کذاب ہے،
فلاں راوی جھوٹا ہے اور اس کے اندر فلاں راوی واہی تباہی ہے اور یہ روایت منکر ہے یا یہ روایت بالکل غلط ہے، یہ لکھتے ہو۔ کئی جگہ ایسا واقع ہوا ہے۔ میں نے پہلے بھی بات عرض کی تھی آپ کے سامنے کہ جو مستدرک حاکم کو پڑھنا چاہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ امام ذہبی کی کتاب کو بھی سامنے رکھے، اور آج کل تو ساتھ ساتھ چھپتی ہے، اوپر ان کی کتاب ہوتی ہے، نیچے ان کی ہوتی ہے۔ تو بہرحال بتانا یہ ہے کہ امام حاکم کا حال تو یہ ہے کہ وہ ضعیف اور کمزور بلکہ بعض موضوع روایات کو بھی بخاری اور مسلم کے درجے کی قرار دے دیتے ہیں، لیکن یہاں آ کر تو خود انہوں نے اس روایت کو ضعیف قرار دے کر یوں کہہ دیا کہ یہ تو ہماری کتاب کی شرط کے لائق بھی نہیں ہے، یعنی ہماری کتاب میں آنے کے لائق ہی نہیں ہے یہ حدیث۔ تو پھر ایسی حدیث سے استدلال کرنا تو بہت مشکل بات ہے۔ اور ایک روایت ان کے زندہ ہونے کے سلسلے میں یہ پیش کی گئی ہے کہ فتح الباری میں امام ابن حجر اسقلانی نے یہ روایت نقل کی ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ تشریف لے جا رہے تھے اور وہ ایک اور صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے چل رہے تھے۔ ان کے ساتھی، ان کا نام میں بول رہا ہوں، وہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ عمر بن عبدالعزیز ایک آدمی کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے چلتے رہے اور کچھ دیر کے بعد وہ سلام کر کے واپس ہو گئے۔ تو میں نے عمر بن عبدالعزیز سے پوچھا کہ یہ کون تھے جو آپ کے ساتھ میں چل رہے تھے؟ تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا اچھا تم کو نظر آئے وہ؟ میں نے کہا ہاں میں نے دیکھا۔ تو کہا تم نیک آدمی معلوم ہوتے ہو، یہ ہے روایت میں۔ تو انہوں نے کہا تم نیک آدمی معلوم ہوتے ہو، یہ میرے بھائی خضر تھے، یہ ہے روایت۔ تو دیکھو عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں عمر بن عبدالعزیز سے ان کی ملاقات ہونا اس روایت میں آیا ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ یہ روایت صحیح درجے کی ہے، یعنی عمر بن عبدالعزیز تک یہ جو روایت پہنچی ہے یہ صحیح درجے کی روایت ہے۔ اس صحیح روایت سے معلوم ہوا کہ عمر بن عبدالعزیز سے ان کی ملاقات ہوئی، لیکن حافظ ابن حجر نے اس کے بعد ایک بات فرمائی۔ انہوں نے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ اس رات کے اعتبار سے جو حضور نے فرمایا تھا 100 سال کے اندر کا ہے، بعد کا نہیں۔ یہ 100 سال کے اندر کا زمانہ ہے، بعد کا نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خضر علیہ السلام کی ملاقات اس زمانے میں عمر بن عبدالعزیز سے ہوئی، تو اس زمانے تک تو موجود ہوئے۔ اب اس حدیث کا اطلاق اس پر ہوگا تو اس کے بعد وہ رہے کہ نہیں رہے پھر بحث ہو جائے گی، اسے کہ وہ 100 سال کے اندر کا قصہ ہے، اسے کہ عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ وہ 100 سال کے پہلے کا زمانہ ہے، بعد کا نہیں ہے۔ تو اس سے اتنی بات معلوم ہو گئی کہ عمر بن عبدالعزیز سے ان کی ملاقات بھی، اور یہ صحیح روایت ہے۔ اب اس کے بعد وہ زندہ ہیں یا نہیں ہے؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی وجہ سے وہ زندہ بھی تھے تو انتقال کر گئے، ان کے مطابق تو وہ انتقال کر گئے، لیکن دوسرے علماء وہ جواب دے سکتے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ بھائی حضرت خضر پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ علی وجہ الارض نہیں رہتے، یہ عام انسانوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے، لیکن خاص انسانوں کے بارے میں یہ نہیں ہے، جیسے کہ یہ حدیث حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نہیں ہے۔ وہ آسمانوں پر زندہ ہیں، آج تک بھی زندہ ہیں، اور جو ہے قیامت کے قریب وہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ اسی طریقے پر شیطان پر بھی اس کا اطلاق نہیں، وہ بھی جو ہے قیامت تک رہے گا۔ تو معلوم ہوا کہ بعض لوگوں کا اس سے استثناء بھی ممکن ہے، لہذا اگر ہم یہ مان لیتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں وہ تھے اور پھر اس کے بعد حضرت
ابو بکر کے زمانے میں، عمر کے زمانے میں، عثمان کے زمانے میں، علی کے زمانے میں، اور اس کے بعد بھی جو ہے کئی زمانوں میں رہتے رہتے یہاں تک کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے تک بھی وہ زندہ تھے، تو پھر اس کے بعد بھی وہ زندہ ہو سکتے ہیں۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ چنانچہ جو اکابر علماء، مشائخ اور صوفیاء ہمیشہ کہتے آئے ہیں کہ ہم نے دیکھا، ہم نے ملاقات کی اور انہوں نے یہ بات فرمائی، بہت سے لوگوں کو انہوں نے نصیحتیں کی، کچھ وظیفے دیے، کچھ جو ہے چیزیں سکھائی اور بتائی، کسی کو راستہ بتایا، کسی کے سلسلے میں تعاون کیا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ بات سچ ہے اور یہ لوگ اس حدیث کی وجہ سے یہ بات مانتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی استحالے کی بات نہیں ہے۔ بہرحال یہ مسئلہ نہ عقیدے کا مسئلہ ہے کہ بھئی آپ عیسیٰ حضرت خضر علیہ السلام کو زندہ مانے تو نجات ہوگی، زندہ نہیں مانے تو نہیں ہوگی، یا مردہ مانے تو ہوگی، نہیں تو نہیں ہوگی۔ بس ایک علمی نکتہ ہے اور اس کے اوپر دونوں طرح بحث کی گئی ہے، دونوں طرف سے بحث کی گئی ہے، لیکن زیادہ رجحان یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ واقعی موجود ہیں۔ اگر خضر علیہ السلام حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے تک ہیں اور ثابت ہے، تو اس کے بعد کے زمانوں میں اگر وہ رہے تو کیا اشکال کی بات ہے؟ جبکہ بہت سارے اکابرین ہر دور کے اندر ان کو دیکھتے چلے آئے ہیں، ملاقاتیں کرتے چلے آئے ہیں۔ اس کے بعد ہے وَقَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، یہ بھی باب سے تعلق ہے، باب ہے ما ذکر فی ذہاب موسیٰ وقولہ تبارک وتعالی، اور اللہ کے اس قول کا بیان، هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے عرض کیا تھا جب ان کی خدمت میں پہنچے تھے، کیا میں آپ کے پیچھے چل سکتا ہوں، آپ کی اتباع کر سکتا ہوں، آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں، اس شرط پر کہ آپ مجھے اپنے علم میں سے عطا کریں جو اللہ نے آپ کو علم عطا کیا ہے۔ چونکہ اس واقعے کے اندر یہ آیتیں آ رہی ہیں اور یہ آیت بھی آئے گی اور اس کے آس پاس کی آیتوں کا ذکر بھی ہے، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا یہاں پر تذکرہ کر دیا۔ اب اس کے بعد حدیث دیکھیں۔ اس حدیث میں عبید اللہ ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ ان کو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے خبر دی، عبداللہ بن عباس سے، یعنی عبید اللہ ابن عبداللہ نے خبر دی ابن عباس کے حوالے سے۔ ابن عباس کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا انہو تمارا ہوا والحر بن قیس ابن حصن الفزاری، حضرت ابن عباس اور حر ابن قیس ابن حصن الفزاری، ان دونوں کے درمیان میں اختلاف ہو گیا فی صاحب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کے بارے میں۔ یہاں اختلاف ہوا تھا حضرت ابن عباس کا اور حر ابن قیس کا۔ حر ابن قیس یہ بھی صحابی ہے، ان دونوں کا آپس میں اختلاف ہوا۔ اختلاف کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی وہ کون تھے جن کے ساتھ ان کا واقعہ پیش آیا تھا، وہ خضر تھے یا کوئی اور تھے، یہ اختلاف ہو گیا۔ قال ابن عباس ہوا خضر، ابن عباس کہتے تھے کہ وہ خضر ہیں، اور وہ جو دوسرے صاحب تھے یعنی حر بن قیس، وہ کہتے تھے کہ نہیں وہ کوئی اور تھے، وہ خضر علیہ السلام نہیں تھے، وہ کوئی اور تھے۔ یہ اختلاف تھا ان دونوں میں۔ آگے چل کر یہ حدیث آئے گی تو وہاں پر ایک اور اختلاف آیا ہے ابن عباس کا اور ایک کا۔ اس کے اندر یہ ہے کہ ان دونوں میں یہ اختلاف تھا کہ موسیٰ علیہ السلام خضر کے پاس گئے تھے یا کوئی اور صاحب گئے تھے، سمجھ میں آیا؟ وہاں موسیٰ کے بارے میں اختلاف ہے
کہ وہ موسیٰ جو پیغمبر تھے ان کا یہ قصہ ہے، یہ کسی اور موسیٰ کا قصہ ہے۔ اور یہاں جو اختلاف ہے وہ یہ اختلاف ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو گئے تھے وہ کون بزرگ تھے؟ ابن عباس کا خیال یہ تھا کہ وہ خضر علیہ السلام تھے، اور حر ابن قیس کا خیال تھا کہ وہ حضرت خضر نہیں تھے بلکہ کوئی اور تھے۔ یہ اختلاف۔ اس کے بعد سنیے فمر بہما ابی بن کعب، جب یہ دونوں بحث کرتے بیٹھے تھے تو وہاں سے گزر ہوا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا ان دونوں کے پاس سے، فدعاہ ابن عباس، تو ابن عباس نے ان کو پکارا، بلایا اور کہا انی تماریت انا وصاحبی ھذا فی صاحب موسیٰ الذی سأل موسیٰ السبیل الی لقیہ هل سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر شانہ۔ ابن عباس نے ان کو بلا کر کہا کہ میرا اور میرے اس ساتھی کا موسیٰ علیہ السلام کے اس ساتھی کے بارے میں اختلاف ہو گیا ہے، جھگڑا ہو گیا ہے۔ الذی سأل موسیٰ السبیل الی لقیہ، وہ صاحب جن کے بارے میں حضرت موسیٰ نے سوال کیا تھا کہ ان کی ملاقات کا راستہ بتایا جائے۔ سأل موسیٰ السبیل، موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا تھا راستے کا، الی لقیہ، ان سے ملاقات کرنے کا۔ وہ کون سا آپ تھے جن سے ملاقات کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان تک جانا چاہ رہے تھے اور اللہ سے راستہ پوچھا تھا کہ مجھے راستہ بتا دیجئے کہ میں ان تک پہنچوں اور علم حاصل کروں؟ وہ کون بزرگ تھے؟ اس کے بارے میں میرا ان کا جھگڑا ہو گیا ہے، کیا آپ نے حضور سے اس کے بارے میں کچھ سنا ہے؟ هل سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر شانہ، کیا آپ نے سنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان کے بارے میں کچھ انہوں نے بیان کیا ہو؟ قال نعم، تو حضرت ابی ابن کعب نے کہا ہاں میں نے سنا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے حدیث سنا دی، جو کچھ سنا تھا اللہ کے رسول علیہ السلام سے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے اس حدیث پاک سے کہ موسیٰ علیہ السلام جن سے ملاقات کے لیے گئے تھے وہ دراصل حضرت خضر علیہ السلام ہی تھے، کوئی اور نہیں تھے۔ یہ اس سے ثابت ہو جاتا ہے۔ اب سنو کہ وہ کیا حدیث تھی۔ انہوں نے کہا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول بینما موسیٰ فی ملئ من بنی اسرائیل اذ جاءہ رجل فقال هل تعلم احدا عالم منک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا آپ فرما رہے تھے کہ اس درمیان میں کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک مجمع میں تھے۔ ملا کے معنی مجمع، جماعت، ایک جماعت میں تھے، ایک مجمع میں تھے، ایک مجلس میں تھے، بنی اسرائیل جمع ہوئے تھے وہاں پر تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اذ جاءہ رجل، آپ کے پاس ایک آدمی آیا، فقال، اور کہنے لگا هل تعلم احدا عالم منک، اے موسیٰ کیا آپ کسی ایسے آدمی کو بھی جانتے ہیں جو آپ سے بھی بڑا عالم ہو؟ هل تعلم احدا عالم منک۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہ آدمی اس وقت میں یہ سوال کیا تھا جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے زبردست بیان کیا، ایسا بیان کیا، ایسا، ایک تو پیغمبر تھے، وہ پیغمبر کا بیان کیسا ہوگا، اور پھر جو کچھ کے حقائق ان کے سامنے ہوتے ہیں اس کو بیان کرتے ہیں۔ جب اس کو بیان کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے گویا کہ سارا منظر آنکھوں میں گھوم رہا ہے۔ پھر فصاحت، بلاغت، بیان کا انداز، اور پھر جو کچھ بیان کرے وہ حقائق ہی حقائق۔ ایک تو وہ ہوتا ہے جو سن کے بیان کرتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جو دیکھ کے بیان کرتا ہے۔ جس آدمی نے کعبۃ اللہ کو دیکھ لیا وہ آپ کو سمجھائے گا تو اس کے سمجھانے کا انداز، اور جس نے صرف کتابوں میں پڑھ لیا وہ بیان کرے گا تو ظاہر بات ہے اسے خود سمجھ میں نہیں آ کے رہتا، وہ کیا سمجھائے گا، کعبہ کیسا ہے، کہاں جانا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے حج کے مسائل پر کتاب لکھی، اب بھی موجود ہے ان کی کتاب غنیۃ الناسک
فی احکام المناسک یا فی مسائل المناسک کے نام سے ان کی کتاب ہے، دنیا بھر میں مشہور ہو گئی. اس کے اندر انہوں نے سارے مسائل لکھے، لیکن کبھی کعبہ گئے نہیں تھے. کعبہ جانے سے پہلے کتاب لکھی تھی. اس کے بعد جب کعبۃ اللہ گئے تو طواف الٹی طرف سے کرنے لگے. طواف جو کرتے ہیں تو بایاں جانب یہ حصہ کعبے کی طرف ہوتا ہے. مثلا ایک کعبہ ہے تو یوں جائیں گے، یوں نہیں جائیں گے ادھر. تو حضرت امام ملا علی قاری یوں جانے لگے. تو وہاں ایک آدمی تھا، وہ دیکھ کر کہنے لگا ارے بھائی پہلے کسی سے ذرا سیکھ لیتے، پڑھ لیتے، پوچھ لیتے. اگر تم کو پوچھنے میں شرم آتی ہو تو کم از کم ملا علی قاری کی کتاب ہی پڑھ لو. وہ ملا علی قاری ہی کو بول رہا. اور میں نے سنا کہ اسی طرح کا واقعہ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری کے ساتھ بھی پیش آیا. حالانکہ انہوں نے بذل المجہود کتاب جو لکھی، اتنے عظیم محدث تھے، لیکن وہاں گئے تو کوئی بات ایسی ہو گئی جو خلاف تھی. تو کسی نے ان سے بھی یہی کہا کہ جو ہے آپ فلاں کتاب پڑھ لیجئے، انہی کی کتاب کا حوالہ دے کر. تو اس طرح ہو جاتا ہے. تو بھائی ایک وہ ہے جو دیکھا ہوا ہو، ایک وہ ہے جو صرف کتاب تک محدود ہو. دونوں کے اندر فرق ہوتا ہے. تو پیغمبر جو ہوتا ہے اللہ اسے سارے نظارے کرا چکے ہوتے ہیں، دکھا چکے ہوتے ہیں. وہ بیان کرے گا تو اس کے بیان کا کیا حال ہوگا. جب موسیٰ علیہ السلام نے بیان فرمایا تو عجیب و غریب کیفیت اور عجیب و غریب سما ہو گیا. ایک آدمی مجمع کے درمیان میں سے آیا اور کہنے لگا کہ اے موسیٰ هل تعلم احدا عالم منک، کیا آپ سے بھی بڑا کوئی عالم ہے. یعنی وہ اتنا متاثر ہوا ان سے. اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ یہ پوچھے کہ آپ سے بھی بڑا کون عالم ہے، بتانا چاہتا تھا آپ سے بڑا کوئی عالم نہیں. کیا آپ سے بھی بڑا کوئی عالم جانتے ہیں؟ نہیں، کوئی عالم آپ سے بڑا نہیں ہو سکتا. یہ اس کا مقصد تھا. جب اس نے کہا قال موسیٰ لا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میں نہیں جانتا کہ میرے سے بھی بڑا کوئی عالم ہے. بعض روایتوں میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں. یہاں تو صرف نفی کا جملہ ہے، نہیں، لیکن بعض روایتوں میں ہے کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں. جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ میرے سے بڑا میں کوئی عالم نہیں جانتا بلکہ میں ہی سب سے بڑا عالم ہوں، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى مُوسَى، تو فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى مُوسَى بَلَا عَبْدُنَا خَضِرٌ، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی. کیوں نہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے بڑا کوئی عالم نہیں، کیوں نہیں؟ بلا کے معنی کیوں نہیں؟ عبدنا خضر، ہمارے بندے خضر تمہارے سے بڑے عالم ہیں. یہ ہے اس کا تعلق. بلا کے معنی کیوں نہیں، یعنی ان کا رد کیا. موسیٰ علیہ السلام کا اللہ نے رد کیا اور کہا آپ کہتے ہیں کہ میرے سے بڑا کوئی عالم نہیں، کیوں نہیں؟ آپ سے بھی بڑا عالم موجود ہے. وہ عالم کون ہے؟ عبدنا خضر، وہ حضرت خضر علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں اور میرے سے بڑا کوئی عالم نہیں، حقیقت کے لحاظ سے غلط تو نہیں تھا. اس لیے کہ پیغمبر سے بڑا تو کوئی نہیں ہوتا. اس زمانے میں پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے تو ان سے بڑا عالم کون ہو سکتا ہے. لیکن یہ اطلاق اللہ کو پسند نہیں آیا کہ اس انداز سے گفتگو کی جائے. اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو سرزنش فرمائی اور کہا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ سے بڑا کوئی عالم نہیں. کیوں عالم نہیں؟ ہم نے آپ سے بھی بڑا عالم بنایا ہے. دیکھو ہمارے بندے خضر، وہ تم سے بھی بڑے عالم ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے سامنے گڑ گڑایا، معافی طلب کی. چنانچہ بعض روایتوں کے اندر یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا معافی مانگنا اور استغفار کرنا یہ بھی وارد ہوا ہے. پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا، فَسَأَلَ مُوسَىٰ السَّبِيلَ إِلَيْهِ، موسیٰ علیہ السلام نے
خضر تک پہنچنے کا راستہ معلوم کیا کہ اللہ وہ آپ کا بندہ خضر کہاں رہتا ہے، اس کا پتہ کیا ہے، میں کیسے وہاں تک پہنچ سکتا ہوں، اس کا مجھے پتہ بتا دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، فَجَعَلَ اللَّهُ لَهُ الْحُوتَ آیَةً، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پتہ بتایا۔ پتہ کیا بتایا؟ یہ بتایا کہ ایک مچھلی لو اور اس کو اپنے ٹفن میں رکھ لو، جہاں پر وہ مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں چلی جائے وہیں پر وہ ملیں گے۔ ایسا پتہ نہیں بتایا یہاں سے جاؤ وہاں گھوم جاؤ، لیفٹ میں چلے جاؤ، رائٹ میں چلے جاؤ، یا فلاں بستی میں چلے جاؤ، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ ایک مچھلی لے لو اور سمندر کی طرف چلتے رہو، مجمع البحرین میں وہ ملیں گے۔ اور مجمع البحرین میں تم کو تلاش کرنے کے لیے آسان یہ ہے کہ مچھلی جہاں زندہ ہو کر چلی جائے بس سمجھو کہ وہاں پر خضر ملیں گے۔ اللہ نے یہ پتہ بتایا، فَجَعَلَ اللَّهُ لَهُ الْحُوتَ آیَةً، پس اللہ نے ان کے لیے مچھلی کو نشانی بنایا۔ نشانی بنایا یعنی راستے کی نشانی، یہ ہے راستہ اس کا۔ وَقِيلَ لَهُ إِذَا فَقَدْتَ الْحُوتَ فَارْجِعْ، اور ان سے کہا گیا جب تم مچھلی کو مفقود پاؤ تو بس وہاں لوٹ جاؤ کہ مطلب وہاں پر چلے جاؤ، جہاں مچھلی کو مفقود پاؤ یعنی مچھلی زندہ ہو کے چلی جائے بس وہیں پر تم کو ملیں گے، تمہیں وہاں پر جانا ہے۔ فَإِنَّكَ سَتَلْقَاهُ، کیونکہ تم عنقریب وہاں پر ان کو پالو گے۔ فَكَانَ يَتَّبِعُ أَثَرَ الْحُوتِ فِي الْبَحْرِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر میں مچھلی کے نشانات کا اتباع کرتے تھے۔ یہ ترجمہ ہوا، خالص ترجمہ، فَكَانَ يَتَّبِعُ أَثَرَ الْحُوتِ فِي الْبَحْرِ، سمندر میں مچھلی کے نشانات کی اتباع کر رہے تھے۔ یہ واقعہ بعد میں پیش آیا ہے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر پھر واپس آئے، واپس آنے کے بعد جہاں پر مچھلی کے وہ نشانات تھے، جہاں سے مچھلی گئی ہوئی تھی، وہاں پیچھے پیچھے چل کر خضر علیہ السلام تک پہنچ گئے۔ راوی نے روایت میں بیان کرتے ہوئے کچھ جملوں کو پیچھے کے اگلے کر دیا، آگے کے پیچھے کر دیا ہے۔ آگے ہے فَقَالَ لِمُوسَىٰ فتاہو، پس موسیٰ علیہ السلام سے ان کے ساتھی نے، ان کے جوان نے کہا، جوان سے مراد خادم، یہ خادم حضرت یوشع بن نون تھے، انہوں نے کہا أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا۔ ان کے جوان خادم نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے، ارأیتا، آپ نے دیکھا، اذ اوینا الی الصخرہ، جب کہ ہم ایک چٹان کے پاس ٹھکانہ کیے ہوئے تھے، فإنی نسیت الحوت، تو میں مچھلی کا قصہ بیان کرنا بھول گیا، وما انسانیہ الا الشیطان، اور مجھے بھلاٹ میں نہیں ڈالا مگر شیطان نے، ان اذکرہ، کہ میں اس کا تذکرہ کروں، واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اس مچھلی نے سمندر کے اندر عجیب طریقے سے راستہ بنا لیا تھا۔ قال، حضرت موسیٰ نے کہا، ذالک ما کنا نبغی، ارے وہی تو جگہ ہے جس کی تلاش میں ہم نکلے ہیں۔ فرتدا علی آثارہما قصصا، پھر اپنے ہی قدموں کے نشانات پر الٹے واپس آ گئے، اور وہاں پر ان کو وہ قصہ پیش آیا جو حضرت خضر علیہ السلام کا اللہ نے بیان کیا ہے، فَكَانَ مِنْ شَانِهِمَا مَا قَصَّ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نکلے تھے تو ساتھ میں انہوں نے اپنے خادم کو لے لیا تھا، اور وہ خادم تھے حضرت یوشع بن نون، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھتیجے بھی ہوتے تھے اور
موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ کے پیغمبر بننے والے تھے، وہ حضرت موسیٰ کی خدمت کیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ساتھ میں لے لیا اور ان سے کہا کہ میں برابر چلتا رہوں گا یہاں تک کہ میں مجمع البحرین کو پہنچ جاؤں۔ چنانچہ ساتھ میں لے کر چلتے رہے۔ مجمع البحرین کہتے ہیں وہ جگہ جہاں دو سمندروں کا ملاپ ہوتا ہے، ایک سمندر ادھر سے ایک سمندر ادھر سے آ کر بیچ میں مل کے چلتے ہیں، ہمارے ہاں اس کو کہتے ہیں سنگم۔ تو ایک سنگم میں مجھے جانا ہے، چلو۔ چنانچہ دونوں حضرات چلتے رہے، سمندر کے کنارے جا رہے تھے یہ دیکھنے کے لیے کہ دو سمندر کہاں ملتے۔ بہت دور جانے کے بعد ان حضرات نے کچھ آرام کرنا چاہا، چنانچہ ایک جگہ پر آرام کیا۔ ایک چٹان تھی اور چٹان کے اوپر یہ دونوں حضرات لیٹ گئے، اور جو توشہ تھا جس کے اندر یہ مچھلی تھی وہ انہوں نے بطور علامت اللہ کے حکم سے رکھ لیا تھا۔ اس توشے میں دو حصے تھے، ایک حصے کے اندر یہ زندہ پکائی ہوئی مچھلی رکھ لی اور دوسرے حصے میں کچھ اپنے لیے کھانے پینے کا بھی رکھ لیا۔ یہ مچھلی کھانے کے لیے نہیں تھی، یہ تو صرف اللہ کے حکم سے بطور علامت رکھی گئی تھی۔ کھانے پینے کا کچھ اور سامان بھی رکھ لیا۔ چلتے رہے اور جب آرام کرنا چاہا تو ایک چٹان کے پاس میں جا کے آرام کیا۔ موسیٰ علیہ السلام آرام کرنے لگے تو حضرت یوشع بن نون ان سے ذرا پہلے جاگ گئے اور جا کر انہوں نے ایک جگہ پر وضو کیا۔ وہاں پر ایک چھوٹا سا چشمہ تھا، بعض روایتوں میں اس کو آب حیات کہا گیا ہے، نہر الحیات، یعنی وہ ایسا پانی تھا کہ اس پانی کے اثر سے مردہ چیز زندہ ہو جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت یوشع بن نون نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد آ کر پانی ایسا جھٹک رہے تھے تو جو مچھلی تھی اس کے اوپر وہ پانی پڑا اور وہ مچھلی اچانک زندہ ہو گئی اور سرنگ بناتی ہوئی سمندر کے اندر چلی گئی۔ سرنگ کا معنی کیا؟ یعنی پانی ہٹ گیا اور راستے کی طرح ہو گیا جس کے اندر کوئی آدمی جا سکتا ہے۔ اب جہاں جہاں مچھلی اندر چلی گئی راستہ بن گیا۔ حضرت یوشع بن نون دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئے، اسی لیے انہوں نے کہا وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا، کہ وہ مچھلی تو سمندر کے اندر عجیب طریقے سے سرنگ بناتے ہوئے چلی گئی۔ اب اس کے بعد جو ہے آگے بیٹھ گئے، موسیٰ علیہ السلام کے اٹھنے کے انتظار میں۔ موسیٰ علیہ السلام اٹھے اور پھر انہوں نے بھی ہاتھ منہ دھویا ہوگا، اس کے بعد میں کہا بھائی چلو آگے جانا ہے۔ اب پھر دونوں حضرات چلتے رہے۔ کتنا چلا؟ ایک دن مزید، ایک دن ایک رات، یہاں سے ایک دن ایک رات کا سفر اور کر لیا۔ چلتے رہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ذرا تھکان معلوم ہوئی اور بھوک بھی لگنے لگی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے فرمایا آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، ارے بھائی ذرا کھانا تو لاؤ، توشہ لاؤ، ہم تو اس سفر سے بہت تھک گئے ہیں، بڑی تھکان محسوس ہو رہی ہے۔ اتنا کہتے ہی ان کو وہ قصہ یاد آیا، جیسے یوشع بن نون کو کھانا تو ہے ساتھ، لیکن وہ جو مچھلی والا تھا نا وہ بھی اسی توشے میں رکھی ہوئی تھی، وہ اٹھ کے جو چلی گئی وہ ان کو اب یاد آیا، اب تک یاد ہی نہیں آیا۔ حالانکہ ایک دن ایک رات کا سفر آگے طے کر چکے، لیکن انہیں مطلق یاد نہیں آیا۔ اور اب جب انہوں نے توشہ مانگا آتینا غداءنا، ہمارا کھانا لاؤ، تو تب ان کو یاد آیا کہ ارے وہ مچھلی والا قصہ تو میں بھول ہی گیا۔ اسی انہوں نے کہا ارأیت اذ اوینا الی الصخرہ، حضرت آپ کو یاد ہے
کل ہم جہاں چٹان کے پاس میں آرام کر رہے تھے، ٹھکانہ پائے تھے، وہاں پر قصہ پیش آیا تھا مچھلی کا. میں تو بھول ہی گیا، انی نسیت الحوت، میں تو مچھلی کو بھول ہی گیا، اور مجھے بھلانے والا یہ شیطان ہے کہ یاد دہانی کرنے سے مجھے شیطان نے بھول میں مبتلا کر دیا. وما انسانیہ الا الشیطان وان اذکرہ. انہوں نے کہا کیا قصہ؟ تو بتایا واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، کہ عجیب طریقے سے وہ مچھلی سمندر کے اندر سرنگ بناتے ہوئے، راستہ بناتے ہوئے چلی گئی. حضرت موسیٰ کہنے لگے ارے میاں ذالک ما کنا نبغی، اسی کی تو تلاش میں ہم آئے تھے، اسی کو تلاش کر رہے تھے، کہاں وہ مچھلی زندہ ہو کے جاتی ہے، وہیں ہم کو بھی جانا تھا، تم نے بتایا ہی. اب موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی بزرگ ہونے کے باوجود بھی ایک لفظ کوئی ڈانٹ ٹپٹ کا ان کے بارے میں استعمال نہیں کیا. حالانکہ وہ بڑے جلالی تھے، حتیٰ کہ فرشتے کو مارا تو آنکھ نکل گئی تھی. وہ بھی فرشتہ بھی کون سا، جس کا نام سنتے ہیں تو بادشاہ بھی تھرا جاتے ہیں، یعنی اسرائیل علیہ السلام. ان کو ایک تھپڑ مارا تو ان کی آنکھ نکل آئی تھی. ایسے جلالی بزرگ. لیکن دیکھو ان بزرگوں کا جلال بھی جہاں جلال کی ضرورت پڑتی ہے وہاں ہوتا ہے، خامخواہ تھوڑا ہی ہوتا ہے. بس جناب کہیں کسی پر غصہ اتار دیا، اس پہ غصہ اتار دیا، اس کے اوپر غصہ اتار دیا. موقع ہے، محل ہے، ضرورت ہے، سمجھ بوجھ کر کہاں اور کتنا اور کیسا استعمال کرنا چاہیے غصے کو، ویسا استعمال کرتے ہیں. اب یہاں حضور تھا ان کا، بھول گئے تو کیا کر سکتے تھے؟ ایک لفظ بھی نہیں کہا انہوں نے، بس اتنا کہا ذالک ما کنا نبغی. بس وہی جگہ تو ہے ہم جس کی تلاش میں نکلے تھے، چلو واپس. اب پھر جتنا راستہ گئے تھے فرتدا، واپس آئے. ارتداد کے معنی واپس آنا، اسی سے مرتد ہونا بھی ہے، جو اسلام سے پھر کے جو ہے کفر میں چلا جاتا ہے. تو بہرحال واپس لوٹ آئے جہاں سے گئے تھے، اور اپنے ہی نشانات قدم کی اتباع کرتے ہوئے دیکھتے 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 وہاں پر چلے آئے. یہاں پر ایک بہت اہم سوال ہے، لیکن یہ سوال کسی نے قائم نہیں کیا، میرے ہی دماغ میں ہے. سوال یہ ہے کہ انسان کو جو بھول ہوتی ہے وہ عام جو واقعات ہوتے ہیں ان میں بھول ہو جاتی ہے. کھانا رکھا بھول گیا، پانی رکھا بھول گیا، پین رکھا بھول گیا، کتاب رکھا بھول گیا، یا مختلف اور اس قسم کی چیزیں. لیکن جو چیز حیرت انگیز ہوتی ہے، معجزہ، ایسی چیز کو یوشع بن نون کیسے بھول گئے؟ یہ تو بھولنے کی چیز ہی نہیں تھی، بلکہ دماغ پہ سوار رہتا ہے، ارے ایسا ہوا، ایسا ہوا، ایسا ہوا. وہ تو بھولتا ہی نہیں آدمی. اب اتنا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا. پہلا واقعہ تو یہ کہ ایک مردہ چیز زندہ ہو گئی، حیرت انگیز بات ہے. جو مچھلی پکا کے رکھی گئی تھی وہ زندہ ہو جائے، یہ خود بہت عجیب بات. اور پھر دوسری عجیب بات یہ ہے کہ وہ زندہ ہو کر وہاں سے چلی، پانی کے بغیر چلی. مچھلی تو پانی میں چلتی ہے، لیکن یہ توشے سے نکل کر جو چلی ہے وہ تو بغیر پانی کے چلی. یہ بھی حیرت انگیز ہے. اور پانی تک پہنچی، اور پھر وہاں جو اندر گئی تو سرنگ بناتے ہوئے چلی گئی. اس کو خود انہوں نے کہا عجباً، بہت عجیب طریقے سے اس نے راستہ بنایا تھا. اتنے حیرت انگیز واقعات ایک کے اندر دو تین موجود ہیں. ایسے واقعے کو حضرت یوشع بن نون کیسے بھول گئے؟ یہ تو بظاہر بہت مستبعد بات ہے. اس کا ایک جواب تو ان الفاظ سے ہو سکتا ہے کہ اللہ ہی نے اپنی مرضی سے کسی مصلحت سے ان کے دل سے اس کو نکال دیا. وما انسانیہ الا الشیطان، شیطان کے ذریعے سے اللہ نے بھول میں ان کو مبتلا کر دیا. ایک تو یہ ہے عام جواب. لیکن ایک جواب میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ بھئی یہ سوال تو ٹھیک ہے کہ عجیب و غریب چیز جو ہوتی ہے اس کو عام طور پر انسان بھولتا نہیں، بلکہ اس کو برابر یاد رکھتا ہے، بلکہ زمانوں تک یاد رکھتا ہے. یہاں اسی وقت پیش آیا. تو جب موسیٰ علیہ السلام اٹھے
چلو آدھے گھنٹے کے بعد اٹھے ہوں گے، 1 گھنٹے کے بعد اٹھے ہوں گے، تو 1-8 گھنٹے کے اندر اتنا حیرت انگیز واقعہ کیسے بھول گئے؟ اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ حیرت انگیز آپ کے لیے اور میرے لیے ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ روزانہ ایسے واقعات دیکھتا ہو اسے تو ایک عام واقعہ سمجھ میں آیا۔ یہ جواب بھی میرا ہی ہے، سوال بھی میرا ہے، جواب بھی میرا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہ کر یوشع بن نون نے کیا کیا نہیں دیکھا ہوگا، جہاں روزانہ یہ تماشا دیکھتے ہو کہ جو ہے عصا ڈالا تو سام بن گیا، کیا یہ حیرت انگیز نہیں ہے؟ ہاتھ ایسا کر کے نکالا تو سورج کی طرح چمکنے لگا، اور بھی ایسے بے شمار واقعات روز روز پیغمبر کے پاس رہتے ہوئے انسان دیکھتا رہتا ہے۔ تو اگر یہ بھی ایک واقعہ پیش آ گیا تو انہوں نے کہا بھائی ہوتا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، پیغمبر سے تو ہوتا رہتا ہے، تو کچھ زیادہ انہوں نے دل پہ نہیں لیا، اس لیے وہ بھول گئے۔ اگر کوئی ایسا آدمی ہوتا جس نے کبھی نہ دیکھا ہو اسے تو واقعی بھولنا بہت مشکل ہوتا، لیکن جو روز روز ایسے حالات اور واقعات دیکھتے ہو ان کے ساتھ ایسا ہو جانا مستبعد بات نہیں ہے، واللہ تعالی عالم۔ بہرحال یہ واقعہ ہوا، یہ جو واقعہ پیش آیا یہ ظاہر ہے کہ خشکی میں پیش آیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جو گئے تھے خشکی میں نہ گئے تھے، چل چل کے گئے تھے، اسی لیے اوپر سوال پیدا ہوا تھا کہ امام بخاری نے کیا کہہ دیا، ذہاب موسیٰ فی البحر، بحر میں کہاں گئے تھے؟ وہ تو بحر میں نہیں گئے تھے، وہ تو وہ خشکی میں چلے تھے۔ جواب اس کا وہاں دیا جا چکا ہے۔ جب واپس آئے تو وہاں سرنگ دیکھی، جیسے کہ میں نے کہا کھانا وانا کھایا، پھر اس کے بعد وہاں سے نکلے اور جتنا راستہ طے کیا تھا اتنا راستہ واپس آئے، اور جب وہاں وہ صخرہ کے پاس میں آئے تو وہاں دیکھا کہ واقعی ایک سرنگ ہے، اب تک بھی موجود ہے۔ یہ اتفاقی طور پر اسی وقت سرنگ بن گئی اور ختم بھی نہیں ہو گئی، بلکہ اللہ نے اس کو باقی رکھا کہ جب موسیٰ واپس آئے، ظاہر بات ہے 1 دن 1 رات چلے تھے، پھر 1 دن 1 رات واپس آئے تو 2 دن 2 راتیں ہو گئی، 2 دن 2 رات تک بھی وہ ایسے ہی موجود تھا سرنگ والا راستہ۔ اب یہاں پر آئے اور پھر اس کے بعد سرنگ سے اندر گئے۔ یہاں روایتوں میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ خضر علیہ السلام کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہاں ہوئی؟ بعض روایتوں میں معلوم ہوتا ہے کہ اسی صخرہ پہ ہوئی، یعنی وہ جو چٹان تھی اس چٹان کے پاس آئے موسیٰ علیہ السلام، تو دیکھا کہ اس چٹان کے اوپر ایک شخص ہے اور چادر اوڑے ہوئے لیٹا ہوا ہے، اور بعض روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سرنگ کے اندر گئے اور اندر جانے کے بعد انہیں ایک جزیرہ ملا۔ سمندر میں جزیرے ہوتے ہیں نا بیچ میں، تو سمندر میں ایک جزیرہ تھا، وہ سرنگ اس جزیرے تک گئی تھی۔ وہاں پہنچ کر اس جزیرے میں گئے تو وہاں پر دیکھا کہ خضر علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں اور چادر اوڑے ہوئے۔ یہ دونوں قسم کی روایات آئی، دونوں میں تطبیق کیا ہوگی؟ تطبیق یہ ہو سکتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب آئے تو وہاں ملاقات ہوئی، لیکن ان کو دیکھ کر حضرت خضر علیہ السلام فوراً اندر چلے گئے، پھر موسیٰ علیہ السلام بھی اندر چلے گئے ان کے پیچھے پیچھے کہ وہ وہاں ملے۔ تو جب یہاں آئے تو ان کو یہاں دیکھا، لیکن ملاقات یہاں نہیں ہوئی، وہ اندر سرنگ کے ذریعے سے یا بغیر کسی سرنگ کے اندر چلے گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام ان سے ملاقات کے لیے سرنگ سے گزر کر وہاں پہنچے تو ایک جزیرہ موجود تھا، اس جزیرے میں ان کو پایا کہ وہ ایک چٹان پر یا کسی جگہ پر لیٹے ہوئے ہیں اور چادر اوڑے ہوئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پہنچے اور جا کر انہوں نے سلام کیا، السلام علیکم، انہوں نے چادر ہٹائی اور کہا وعلیکم السلام، اور پھر کہا کہ تمہاری اس زمین میں سلام کہاں سے آ گیا؟ تمہاری اس زمین میں یعنی اس علاقے میں سلام کہاں سے آ گیا؟
وہاں جتنے تھے وہ سب کافر رہتے تھے اس جزیرے میں. اور جزیرے میں سلام کرنے والا کہاں سے آ گیا؟ سلام کہاں سے آ گیا؟ سلام کرنے والا کہاں سے آ گیا؟ تو انہوں نے کہا اس جزیرے میں سلام کرنے والا کہاں سے آ گیا؟ سلام کہاں سے آ گیا؟ اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا وعلیکم السلام جواب دے کر کہ آپ کون ہیں؟ حضرت موسیٰ نے کہا انا موسیٰ، میں موسیٰ ہوں. تو انہوں نے کہا موسیٰ بنی اسرائیل، کیا بنی اسرائیل کے موسیٰ ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں بنی اسرائیل کا موسیٰ ہوں. پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں بنی اسرائیل کا موسیٰ ہوں؟ تو حضرت خضر نے کہا جس اللہ نے آپ کو میرے پاس بھیجا اسی اللہ نے مجھے بتایا. میرا پتہ آپ کو بتایا، آپ کا پتہ مجھے بتایا. اللہ نے موسیٰ کو بتایا تھا اور وہاں بھیجا تھا کہ وہ خضر ہیں وہاں پہ آؤ. تو اسی اللہ نے مجھے بتایا کہ تمہارے پاس جو ہے موسیٰ آنے والے ہیں اور وہ موسیٰ بنی اسرائیل کے موسیٰ ہیں، وہ تمہارے پاس پہنچے گی. بہرحال یہ گفتگو ہوئی. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا. حضرت آپ کی خدمت میں آیا ہوں کہ آپ کے پاس آپ کے مدرسے میں داخلہ لینا چاہتا ہوں اس شرط پر کہ آپ مجھے علم پڑھا دیں. هل اتبعك على ان تعلمني، کہ مجھے آپ علم سکھائیں مما علمت رشدا، اس علم میں سے جو علم کہ آپ کو دیا گیا ہے بطور رشد و ہدایت، اس علم میں سے مجھ کو دے دیں. موسیٰ علیہ السلام کی اس درخواست پر خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایک ایسا علم جانتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو نہیں دیا ہے، اور ایک وہ علم ہے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے میں اسے نہیں جانتا. یعنی آپ کی شریعت کا علم مجھے نہیں دیا گیا ہے، اور مجھے جو علم دیا گیا ہے وہ علم آپ کو نہیں دیا گیا ہے. تو پھر ہمارا جوڑ کیسے ہوگا؟ آپ اس پر صبر کیسے کریں گے؟ یہ کہتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میں ضرور بالضرور صبر کروں گا. ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، میں انشاءاللہ صبر کروں گا، آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کی کوئی نافرمانی نہیں کروں گا. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اس کے اندر مدرسے میں داخلے کے شرائط اور اصول کا پتہ چلتا ہے، اور اس میں یہ شرط لگائے مدرسے والے کہ یہاں کے قانون کو نہیں توڑیں گے، لا عاصی لک امرا. تو یہ بات درست ہے، یہاں کا قانون ہوگا، اس قانون کے مطابق آپ کو چلنا ہوگا، کسی پر اعتراض نہیں کرنا ہوگا. ارے بھئی یہ کیا قانون ہے، وہ کیا قانون ہے. اب دیکھو انہوں نے شرط لگا دی کہ آپ کو بولنا نہیں ہے، صبر کرنا پڑے گا. آپ صبر کیسے کریں گے؟ ہمارے پاس اگر آپ کو رہنا ہے تو بس ہماری مانتے رہنا ہے، بولنا کچھ نہیں ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا کہ ہاں میں اس بات کی پابندی کروں گا، آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، ان شرائط پر قواعد پر چلا کروں گا. یہ ساری باتیں طے ہونے کے بعد وہاں سے نکلے، اور پھر اس کے بعد 3 عجیب و غریب حالات اور واقعات پیش آئے جس کا ذکر قرآن مجید کے اندر موجود ہے. فَكَانَ مِن شَأْنِهِمَا مَا قَصَّ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ. اب جو سفر ہوا وہ سفر سمندر کا سفر ہوا. اس سفر میں موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر کی جانب سے عجیب عجیب باتیں پیش آئی، دکھائی گئی، اور اس سے ان کا علم بڑھتا رہا. اور موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ میں آیا یہ علم تو میرے پاس میں نہیں ہے، مجھے اللہ نے جو علم دیا وہ الگ، یہاں جو علم ان کو دیا گیا ہے وہ کسی اور انداز کا ہے. ان کا علم تو یہ ہے کہ کسی کی کشتی کو توڑ دے، ان کا علم تو یہ ہے کہ کسی بچے کو پکڑ کے قتل کر ڈالے، ان کا علم تو یہ ہے کہ کوئی دیوار گر رہی ہو تو ہاتھ لگا کے ٹھیک کر دے. یہ عجیب و غریب انداز کی چیزیں موسیٰ علیہ السلام نے دیکھی، اور اس کے اوپر ان کو اعتراضات بھی پیدا ہوئے. اور جب انہوں نے اعتراض کیا تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ ہمارا اور آپ کا کوئی سلسلہ جاری نہیں رہ سکتا. ھذا فراق بینی و بینک،
بھئی آپ اپنا کام کریں، میں اپنا کام کروں گا، میرے سے آپ کا کوئی جوڑ نہیں ہو سکتا. اور اس کے بعد پھر ان کی حکمت بیان فرمائی جس کو قرآن کریم نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے. یہ حدیث آگے چل کر بھی آئے گی اور وہاں ذرا تفصیلی طور پر آئے گی، وہاں پر اس کے بارے میں تفصیلی اور گفتگو کی جائے گی. اب یہاں پر یہ سمجھ لیجئے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث لا کر یہ سمجھانا چاہا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام غیبتے میں مبتلا ہوئے، یعنی ان کو رشک آیا کہ خضر علیہ السلام کو میرے سے علم زیادہ دیا گیا، تو انہوں نے اللہ سے کہا کہ اللہ میں ان کی خدمت میں جانا چاہتا ہوں، علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے پتہ بتایا تو وہاں پر پہنچے تھے. یہ ہے غبطہ علم کے سلسلے میں، یہ ایک طالب علم کو آگے بڑھاتا ہے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ سمندر کا سفر بھی کیا جا سکتا ہے ضرورتاً. بعض علماء کہتے ہیں کہ امام بخاری نے یہ باب اس لیے قائم کیا ہے کہ بعض روایتوں کے اندر یہ آیا ہے کہ سمندر کا سفر نہ کرو. ایک حدیث میں ہے ابو داؤد کے اندر جس کو مشکات کے اندر بھی نقل کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ لا ترکب البحر، کہ سمندر کا سفر نہ کرے. لا یرکب البحر الا حاج او معتمر او غاز فی سبیل اللہ. سمندر کا سفر نہ کرے مگر وہ آدمی جو حج کرنا چاہتا ہو، یا وہ جو عمرہ کرنا چاہتا ہو، یا وہ جو اللہ کے راستے میں غزوے میں جانا چاہتا ہو، جہاد کرنا چاہتا ہو، یعنی ضرورت ہی کے موقع پر. یہ خاص ضرورتیں ہیں، ان ضرورتوں پر تو سفر سمندر کا کیا جا سکتا ہے، لیکن عام حالات کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی. کیوں؟ اس لیے کہ بڑا ڈینجر سفر ہے، اور اس زمانے میں تو اور ڈینجر تھا. اس لیے کہ آج کی سہولتیں تو اس زمانے میں تھی نہیں. لوگ کشتیوں میں جہازوں میں سوار ہوتے تھے اور ہوا کے رخ پر وہ چلتی. اس زمانے میں لوگ ہوتے تھے جو سمجھتے تھے کہ اس وقت کدھر کی ہوا چل رہی ہے، ادھر کی ہوا چل رہی ہے کہ ادھر کی ہوا، مشرق کی طرف کہ مغرب کی طرف، شمال کی طرف کہ جنوب کی طرف. لوگوں کو انتظار کرنا پڑتا تھا. اب جو لوگ شمال کی طرف جانا چاہتے تھے وہ انتظار میں رہتے تھے، اور جو اس کے ماہرین تھے وہ اس زمانے میں لوگوں سے ان کا رابطہ ہوتا تھا. وہ بتاتے تھے کہ بھئی فلاں مہینے میں ادھر کی ہوا چلے گی، تب آؤ. اور اتنے مہینے انتظار کرنے کے بعد لوگ پہنچتے اور ان کو سوار کرا کر شمال کی طرف لے جاتے. جن کو جنوب کی طرف جانا ہوتا ان کو پھر انتظار کرنا پڑتا کئی مہینوں کا. جب ادھر کی ہوا چلتی تو ادھر کا سفر ہوتا. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ سمندر میں سفر ہو رہا ہے، ہوا کا رخ بدل گیا، ہوا کا رخ بدل گیا. چل رہی تھی کشتی اور جہاز جنوب کی طرف، لیکن اچانک ہوا نے تبدیلی اختیار کی اور مشرق کی طرف چل پڑی، مغرب کی طرف چل پڑی، یا جنوب کی طرف چل پڑی اور دوسرے راستے پہ چلی گئی. اب کسی کی مجال نہیں کہ اس کو پھیر دے. اب تو موٹریں لگی ہوئی ہیں، لیکن اس زمانے میں تو ایسا نہیں تھا. پردے لگے رہتے تھے. آپ نے پرانے زمانے کی کشتیوں کو، جہازوں کو دیکھا ہوگا، اس کے اندر پردے لگے ہوئے. پردوں پر ہوا لگتی تھی، ایسا ادھر ادھر پردے. ہوا جب چلتی تھی تو جس رخ پہ وہ لے جاتی اسی رخ پہ چل جاتی تھی. اب ہوا ادھر ہو گئی تو کشتی خود بخود ادھر ہو جاتی. اب کسی کی مجال نہیں کہ اٹھا کے ادھر پھیر دے، ناممکن ہوتا. اب تیز تیز ہوائیں لے کر اس کو چلی جا رہی ہیں، پتہ نہیں کہاں. کبھی کبھی تو خطرات میں پڑ جاتے تھے، کشتیاں ڈوب جاتی تھی. اب بھی ڈوب جاتی ہیں بعض. اس زمانے میں تو اور زیادہ خطرہ تھا. اور پھر جب ادھر جاتے تو پتہ نہیں کہاں لے جا کے اتار دیتی تھی. ایسا ہوتا تھا. ایک طالب علم کا قصہ لکھا ہے نا. ایک طالب علم مکے میں رہتے تھے، پڑھتے تھے. وہ ایک دن گھر کے باہر نکلے اپنے، یعنی کمرے کے باہر، تو انہوں نے اپنے گھر کے وہ مکان کے سامنے ایک ہار دیکھا، بڑا قیمتی ہار موتیوں کا. بڑی غربت کا زمانہ ان کا گزر رہا تھا، فقر فاقہ تھا. تو انہوں نے کہا کہ شاید اللہ نے میرے لیے دے دیا ہے، میرا انتظام ہو گیا ہے. یہ کہہ کے اٹھا کے رکھ لیا.
کچھ ہی دیر کے بعد ایک بوڑھے آدمی اعلان کرتے ہوئے آئے، میرا ہار گم ہو گیا ہے، کسی کو ملا ہو تو اللہ کے واسطے دے دو۔ اب اعلان کرتے کرتے یہاں آئے تو اس طالب علم نے بھی سنا، امانت دار، دیانت دار، سچا، متقی، پرہیزگار، اللہ والا۔ اس نے فوراً وہ اٹھایا اور ان کے پاس گیا اور جا کر پوچھا کیسا ہار تھا؟ کہا کہ ایک تھیلی تھی، اس کے اندر ایسا ہار تھا، تھیلی کا رنگ ایسا تھا، موتیوں کا رنگ ایسا تھا اور ایسے ایسے تھے۔ تو اس نے پورا سننے کے بعد اندازہ کیا کہ اسی ہار کی بات ہے۔ پھر اٹھا کے ان کے سامنے پیش کر کے کہا یہ ہار ہے؟ اس نے کہا ارے بھائی اللہ کا واسطہ یہی ہے، دے دو۔ میں بہت پریشان تھا، کچھ دیر پہلے یہاں سے گزرا، آگے بڑھا تو جو ہے گر گیا تھا، تم نے اٹھا کے رکھا، مجھے پہنچایا، شکریہ ادا کیا، اور پھر اس کے بعد کچھ رقم اٹھا کے دی اور کہا کہ یہ رقم لے لو، میری طرف سے ہدیہ ہے۔ وہ طالب علم نے کہا کہ نہیں، میں ہدیہ نہیں لوں گا، اب ہدیہ لوں گا تو رشوت میں داخل ہے، یہ میری ذمہ داری تھی کہ میں اس کو رکھتا اور آپ تک پہنچاتا، لہذا میں نے آپ تک پہنچایا تو میں نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے۔ ذمہ داری کو پورا کرنے پر کچھ ہدیہ لینا رشوت ہے، یہ ہے تعریف، رشوت کی تعریف۔ ذمہ داری کو پورا کرنے پر کچھ ہدیہ لینا رشوت ہوتا ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پر ایک افسر ہے، اس کو تنخواہ پہ بٹھایا گیا ہے، ایک ذمہ داری دے کے یہ کام کرو، اب وہ کام کرنے کے لیے کچھ ہدیہ لیتا ہے، ہاں کر دوں گا ٹھیک ہے، یا دستخط کر کے کام تمہارا بنا دوں گا ٹھیک ہے، لیکن اتنے 1000 روپے دے دو، یہ رشوت ہے۔ اس لیے کہ ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے ہدیہ لینا رشوت کہلاتا ہے۔ تو طالب علم کہنے لگا کہ نہیں میں نہیں لیتا، بہت منایا اس بوڑھے آدمی نے، لیکن طالب علم نے قبول نہیں کیا۔ خیر اس کے بعد وہ آ گیا، یہ بیچارہ فقر و فاقے میں رہا، پھر اس کے بعد پڑھائی جاری رہی، اللہ نے انتظامات کرتے رہے، اور پھر اس کے بعد طالب علمی کا دور ختم ہوا۔ وہ طالب علم مکے میں پڑھنے کے لیے آیا تھا کسی اور ملک کا، جب طالب علم آنا زندگی ختم ہو گئی تو وہ اپنے ملک کو واپس جانے کے لیے کشتی میں سوار ہوا۔ کشتی میں سوار ہو کر، جہاز میں سوار ہو کر جب نکلا، جانا تو تھا کسی جگہ، لیکن کشتی کا رخ بدل گیا، ہوائیں غلط چلنے لگی اور پتہ نہیں جا کر کسی جگہ کسی علاقے میں اتار دیا۔ اب بیچارہ پریشان ہو کر وہاں اترا، دیکھا تو ایک علاقہ تھا، کوئی شہر تھا۔ اس نے کہا چلو یہاں آ گئے ہیں اللہ کی مرضی سے تو کچھ دن یہاں گزار لیں گے، جب حالات درست ہو جائیں گے، ہوا کا رخ صحیح ہو جائے گا، اپنے وطن کی طرف چلے جائیں گے۔ وہاں گیا اور اندر جا کر ایک مسجد دیکھا، مسجد میں جا کے بیٹھ گیا۔ کچھ لوگوں نے اسے دیکھا تو کھانا وانا لا کر کھلایا پلایا۔ پہلے زمانے میں تو اس کا بہت اہتمام ہوتا تھا، خاص طور پر عربوں میں مہمان کوئی بھی آ گیا، کہیں کا بھی آ گیا تو پہلے اس کے لیے نظام بناتے تھے، تو انہوں نے کھلایا پلایا۔ اب پوچھا کہ کون ہیں آپ، کہاں سے آئے ہیں؟ انہوں نے پورا قصہ بیان کیا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ہماری مسجد میں امام کی ضرورت ہے، آپ امامت کر لیں جب تک آپ رہیں۔ انہوں نے کہا بہت اچھا۔ چنانچہ وہاں امام بن کر وہ رہنے لگے اور اللہ نے رہنے سہنے کا انتظام کر دیا۔ جب ان کے اخلاق، عادات، کردار، تقوی، طہارت لوگوں کے سامنے ظاہر ہونا شروع ہوا تو لوگوں کو خواہش ہوئی کہ ان کی شادی یہیں کرا دی جائے۔ ان سے درخواست کی کہ آپ کبھی جائیں اپنی بستی کو، ٹھیک ہے، لیکن ہماری خواہش ہے کہ آپ ہماری ہی بستی میں رہ جائیں اور یہیں پر ہم آپ کی شادی کر دینا چاہتے ہیں۔ منت سماجت کے بعد انہوں نے قبول کر لیا اور لوگوں نے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا۔ وہاں پر ایک لڑکی تھی، اس سے ان کا رشتہ طے کیا۔ جب شادی ہو کر پہلی رات اپنی بیوی کے پاس میں گئے تو دیکھا کہ وہی ہار جو ایک زمانے میں ملا تھا اس کے گلے میں، تو ٹھٹک گئے، تو ہار کو دیکھنے لگے۔ وہ لڑکی کہنے لگی کہ تم نے شادی ہار سے کی ہے کہ میرے سے کی ہے؟ مجھے تو دیکھ رہے نہیں، ہار کو دیکھ رہے۔ عجیب و غریب معاملہ۔ تو انہوں
انہوں نے کہا نہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ اس ہار کا ایک قصہ میرے علم میں ہے، اس لیے میں اس ہار کو دیکھتا ہوں۔ کہا کیا قصہ؟ اب میاں بیوی بیٹھ کے باتیں کرنے لگے۔ پہلی رات اس نے قصہ سنایا کہ میں طالب علم تھا، مکے میں رہتا تھا، وہاں پر میں فقر و فاقے کی زندگی کر رہا تھا، اس میں ایک دن میں نے گھر کے باہر دیکھا تو ایک یہ ہار نظر آیا، بالکل یہی ہار مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ اور پھر ایک بوڑھے میاں آئے اور انہوں نے اعلان کیا تو میں نے ان بوڑھے میاں کو دے دیا، اور انہوں نے مجھے پیسے دینے چاہے تو میں نے کہا کہ نہیں، اللہ کی طرف سے میرے اوپر ذمہ داری تھی آپ کو پہنچاؤں، میں اس کے اوپر جو ہے ہدیہ یا رشوت کیسا لے سکتا ہوں۔ بہرحال وہ بہت مناتے رہے، میں نے نہیں لیا۔ اس کے بعد وہ چلے گئے تھے۔ یہ ہار میں نے وہاں دیکھا تھا، اب تمہارے گلے میں یہ ہار دیکھ کر میں ٹھٹک گیا۔ وہ لڑکی کہنے لگی کہ اچھا، میرے والد تمہارا تذکرہ کرتے تھے کہ مجھے مکے میں ایک طالب علم ملا تھا اور ہار گم ہوا تھا، وہ ایسا اور ایسا تھا، اور یہ کہتے تھے کہ اگر وہ لڑکا مجھے مل جائے تو تمہاری شادی اس سے کروں گا۔ اب ان کا تو انتقال ہو چکا ہے، اب وہ دنیا میں نہیں ہے، لیکن اللہ نے عجیب و غریب طریقے سے ملا دیا۔ دیکھ رہے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے۔ وہ ہار اٹھایا تو واپس بھی کر دیا تھا، لیکن ہار نصیب میں آ گیا، پھر ہار ہی نہیں، ہار والی بھی آ گئی۔ یہ بھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے انتظام۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا آپ کو؟ یہ کہہ رہا تھا کہ کشتیوں کا حال یہ ہوتا ہے، جہازوں کا پرانے زمانے میں ایسا حال تھا۔ تو بھائی ایسے حالات ہوتے تھے، اللہ کے نبی نے منع کر دیا تھا کہ سمندر کا سفر نہ کرو۔ کیوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے ہو، پریشانی میں ڈالتے ہو؟ ہاں ضروری ہی ہو تب کر سکتے ہیں۔ امام بخاری نے یہ باب قائم کر کے یہ بھی سمجھایا کہ علم دین بھی ایک ضرورت ہے انسان کی، لہذا اس حدیث میں جو استثناء ہے الا حاج او معتمر او غازی فی سبیل اللہ، اس کے ساتھ یہ بھی داخل ہے۔ یہ تین مثالیں حضور نے دی، ضرورت کی مثالیں۔ اسی طریقے پر علم دین کی طلب میں بھی کوئی اگر سمندر کا سفر کرے تو جائز ہے، جیسے کہ امام حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے سے پتہ چلتا ہے۔ اس کے لیے باب قائم کیا امام بخاری نے۔